سوال یہ ہے کہ جواب دہ کا جو لفظ ہے، یعنی ہم پھر واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں کہ جواب دہ کر لینا یعنی اکاؤنٹیبل ٹھہرا لینا، یعنی کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی دوسرے انسان کو آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیں اور ماحول خراب نہ ہو؟ کیونکہ عام ایک سمجھ اور فہم تو یہی ہے کہ جب آپ کسی کو جواب دہ کر لیتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو برا نہ لگے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ لڑائی نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی کمفرٹیبلی یہ ایکسیپٹ کر لے کہ میں غلط ہوں۔ نہیں ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے کہا کہ جو احترام ہے، جب آپ اس کی انسانیت کا احترام کرنے لگتے ہیں، انکنڈیشنل ریگارڈ دیتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم جواب دہی کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم ہو گئے ہیں افسر، محتسب اعلیٰ، ٹھیک۔ اور اب ہم نے دوسرے کی ایسی تیسی کرنی ہے، تو پھر اس سے مسائل پیدا ہوں گے یقینی طور پر۔ لیکن اگر ہم کچھ اس طریقے سے سوچتے ہیں کہ ہم نے کرٹیسزم نہیں کرنا، ہم نے اس ایک نقطے کو پن پوائنٹ کرنا ہے جو ہمیں بادر کر رہا ہے۔ کرٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں بوچھاڑ کر دینا الزامات کی، کیا تو ہمیں انٹیروگیشن؟ کرٹیسزم سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرٹیسزم میں کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ ہم حق سچ پر ہیں، چونکہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں، اس لیے توہین کرنا بنتا ہے۔ تو جو کنٹمپچوس بیہیویئر ہے کسی نشے کے مریض کے ساتھ فیملی کا، وہ کلچر سے ہم نے سیکھا ہوتا ہے، کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے نشے کے مریض کو فارغ آدمی سمجھتا ہے، وہ اسے ہیومن ریس کا حصہ نہیں سمجھتا، کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ کٹ گئے ہیں ہیومن ریس سے۔ اور ماضی میں ایسا ہوتا بھی تھا کہ ہر نشے کا مریض الٹیمیٹلی گھر سے ڈرفٹ اوے کرتا تھا۔ اب وہ باتیں خواب و خیال کی باتیں ہیں، لیکن مجھے یاد ہے 50-60 سال پہلے معاشرے میں یہ عام بات تھی کہ کسی بھی گھر میں جو نشے کا مریض ہوتا تھا، اسٹیبلش سکے بند نشے کا مریض، وہ رات گھر پہ قیام نہیں کیا کرتا تھا کسی بھی فیملی میں۔ آہستہ آہستہ جب سویلائزیشن نے کروٹیں بدلی تو یہ فینومینا اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب بھی بہت سے مریض جو ہیں ڈرفٹ اوے کرتے ہیں، اسٹریٹ پہ جو آتے ہیں وہ اسٹریٹ پہ تو پیدا نہیں ہوتے، لیکن جو تہذیب ہے اس نے بتایا کہ یہ ایک بیماری ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انکنڈیشنل ریگارڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بیسک ریگارڈ، ہم اسے کوئی سلامی نہیں دیتے 14 توپوں کی، لیکن ہم بحیثیت انسان اس کو اپنے جیسا انسان ہی سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اور کہ یہ اس ایکسیپٹ کو کر ایک لیتے ہیں، بندہ اور ہمارا کوئی بہت مسئلہ اچھا اس کا ہے، پرابلم ہے، بندہ ہمارا بہت اچھا ہے، بیماری اس کو بہت خراب ہے۔ اور یہ ہمارے ذہن میں بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا بندہ الگ ہے اور اس کے اندر بیماری الگ ہے۔ تو جب ہم چیزوں کو الگ الگ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو الگ الگ ڈیل کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو تیسری چیز ہے، وہ مریض جب سیکھ لیتا ہے کہ یہ میں نہیں ہوں، یہ میری بیماری ہے جو مجھ سے سب یہ کراتی ہے، تو وہ دفاعیت چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، کسی ایک نقطے پہ بتا سکتا ہے کہ ایسا میں نے نہیں کیا یا ایسا میں نہیں کرتا، لیکن وہ یہ کبھی بھی نہیں کہتا، ایبسولوٹائز کبھی نہیں کرتا کہ میں تو کبھی ایسا نہیں کرتا یا میں تو کبھی ویسا نہیں کرتا۔ اور پھر جب یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے تو پھر سائلنس کریٹ نہیں ہوتا، جو کہ کل کرنے والی چیز ہے فیملی ممبرس کے دوران، جب ڈیلیبریٹلی لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے نہیں ہیں اور کوریڈور میں جھانک کے کمرے سے نکلتے ہیں کہ دوسرا کہیں موجود تو نہیں ہے، جو کہ عام گھروں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں بات چیت کا ماحول بنانا یا فضا کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی بنیادی چند چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ انکنڈیشنل ریگارڈ جو ہے دیکھیں کہ دل میں ہے کہ نہیں۔ انکنڈیشنل ریگارڈ جو ہے یہ پروٹوکول نہیں ہوتا، انکنڈیشنل ریگارڈ جو ہے یہ خفیہ چیز ہے، یہ نجی چیز ہے، یہ 7 پردوں کے اندر ہے، بتانے والی نہیں، یہ بتانے والی نہیں۔ جو ہی آپ نے بتا دیا وہ انکنڈیشنل ریگارڈ نہیں رہے گا۔ لیکن جب آپ احسان انکنڈیشنل ہو جائے گا۔ ریگارڈ شروع کرتے ہیں تو آپ کے بیہیویئر سے آٹومیٹکلی یہ چیز ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کہ اچھا یہ بندہ میری رسپیکٹ کرتا ہے۔ بہت زبردست بات آپ نے کہی کہ انکنڈیشنل ریگارڈ جو ہے وہ ایکسپریس کرتا ہے اپنے آپ کو اوورٹ بیہیویئر میں، یعنی جو کھلا رویہ ہے وہ خود بخود چینج ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے دل میں ریگارڈ ہوتا ہے تو پھر آپ کا رواں رواں ریگارڈ کرتا ہے۔ لہٰذا پروٹوکول بہت اچھی چیز ہے، وہ بے شک آپ اسے نہ دیں، لیکن انکنڈیشنل ریگارڈ دے دیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پروٹوکول دے دیتے ہیں، انکنڈیشنل انکنڈیشنل ریگارڈ نہیں دیتے۔ ہم اسے کہتے ہیں تمہیں مرسیڈیز لے دیتے ہیں،
تمہارے بھائی کے پاس مرسیڈیز ہے تو تمہیں بھی لے دیتے ہیں, لیکن ہم اسے عزت نہیں دے سکتے. آئی تھنک عزت کا جو پرسیپشن ہے نا وہ لوگوں کی نظر میں یہی ہے کہ اگر ہم بات ماننا شروع کر دیں, گاڑی دلا دیں, جیسے ہی ان کے نزدیک عزت دینا اس کو کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ ایز اے ہیومن بینگ یہ رائٹ ہے ہم سب کا کہ ہم ایک رسپیکٹ. یہ عزت دینا نہیں ہے, یہ خوش کرنا ہے, یعنی باتیں ماننا, چیزیں لے کے دینا, یہ خوش کرنا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو خوش کریں گے تو بدلے میں یہ بھی ہمیں خوش کرے گا. اچھا, تو یہ بہت بڑا ہماری مسئلہ انٹینشن ہے پیچھے کہ آپ دیکھیے کہ معاشرے میں جب ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں تو ہم اندازہ اس بات سے لگاتے ہیں کہ اس نے عزت کی کہ نہیں, کہ اس نے ہمیں کھلایا پلایا کیا. تو یہ جو چیز ہے یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کنفیوژن پیدا کرتی ہیں. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر میں مریض کو یا اپنے لوڈ ون کو یہ چیز دوں گا یا یہ بات مانوں گا, یہ کہتا ہے بچپن سے پیار نہیں کیا تو میں دڑ دڑ پیار کرنا شروع کر دیتا ہوں, یہ کہتا ہے کہ جی میں نے تھائی لینڈ جانا ہے تو اس کو جاؤ تم چلے جاؤ, تو الٹیمیٹلی اس کے جواب میں یہ نشہ چھوڑ کے ہمیں خوش کر دے گا. اگر ہم اسے خوش کریں گے تو پھر بھی یہ بھی ہمیں خوش کر دے گا. تو یہ ایسا کوئی سوچنا جو ہے ہر وقت کارآمد نہیں ہوتا, کیونکہ تقریباً 50% لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ جتنا بھی اچھا سلوک کریں وہ اس کو ہضم کر جاتے ہیں, وہ واپس اس کا کوئی بدلہ نہیں دیتے. تو دنیا میں دیکھنا چاہیے, بندہ پہچان لینا چاہیے کہ کس کے ساتھ کیا کریں گے تو وہ ریسیپروکیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن سب سے جو ایک اہم نقطہ اور ہے کہ اپنا لوڈ ون ہوتا ہے, اپنا پیارا ہسبینڈ یا وائف یا بیٹا یا والدین, تو ہم ان کا جو درجہ ہے نا, جو گریڈ ہے وہ گرا دیتے ہیں. مجھے اس کا اندازہ ایک خط نے دیا, اس نے کہا کہ ویسے تو میرا ہسبینڈ گریڈ 22 کا افسر ہے, لیکن جو اس کے حالات ہو گئے ہیں تو اب تو کوئی گریڈ 15 کا بھی نہیں سمجھتا اس کو. تو یہ چیز ایک ہے, یہ بیماری نیچا کر دیتی ہے, نیچا دکھا دیتی ہے. یہ واحد بیماری ہے دنیا کی کہ جو بدنام بھی بہت کرتی ہے, اسٹیٹس بھی گر, مریض کا اسٹیٹس گر جاتا ہے. جبکہ باقی بیماریوں میں دا مومنٹ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کے سر میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, تو سڈنلی پروٹوکول شروع ہو جاتا ہے, ہمدردی آ جاتی ہے, پروٹوکول شروع, کیا بیٹھ جائیے کچھ نہ کریے. یہ جو اسٹیٹس گر جاتا ہے نا, یہ جو باقی گھر والے برہمن بن جاتے ہیں اور اس کو شودر بنا دیتے ہیں, تو اٹ ڈزنٹ ورک. آپ کو سب کچھ کرنا پڑے گا, آپ کو میرٹ پہ بھی بے شک ڈیل کریں, آپ پروٹوکول بھی نہ دیں, آپ نیڈس پوری کریں, وانٹس بھی پوری نہ کریں, لیکن اپنے دل میں ہیومن ریگارڈ اس کا آکسیجن ہے اس سارے قصے کے اندر, وہ انکنڈیشنل رسپیکٹ اینڈ انکنڈیشنل ریگارڈ ہی پرووائڈ کرتا ہے, جس کے بعد ہم کچھ آگے کا کام کر سکتے ہیں.